سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال في موضع آخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. رواه البخاری و مسلم. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درد و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین، دو مختلف مضامین ہیں. ایک وہ جو کئی جمعوں سے آپ کے سامنے علامت قیامت کے سلسلے میں چل رہا ہے، اور دوسرا جو ہمارے سامنے آنا چاہتا ہے ذی الحجہ کا مہینہ. اس ذی الحجہ کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت، خصوصاً ابتدائی 10 دنوں کی بڑی اہمیت و فضیلت کتاب و سنت کے اندر موجود ہے. اور اس سے پہلے کئی موقعوں پر ذی الحجہ کی ابتدا میں آپ کے سامنے یہ چیزیں بیان کی جا چکی ہیں. تو مختصراً انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اس سے پہلے علامت قیامت کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے دجال کے ساتھیوں کے سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی ہے کہ دجال جب ظاہر ہوگا تو اس کے ساتھ ایک لشکر ہوگا. وہ لشکر کون سا ہوگا؟ انسانوں ہی میں سے ہوگا. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون ایسے لوگ ہوں گے، کون سی ایسی بدترین مخلوق ہوگی جو دجال کی اتباع کرے گی اور اس کی حکومت اور اس کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرے گی، اس کا ساتھ دے گی. یہاں تک کہ وہ اگر کسی سے لڑائی کرے گا، قتال کرے گا، تو اس کے ساتھ قتال کرے گی، اور اس کے اوپر ایمان لانے والی قوم، ایمان لانے والے لوگ ہوں گے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کو بیان کیا ہے. صحیح مسلم کتاب الفتن کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے. کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع الدجال من الیہودیہ اصبحها 70,000 علیہم الطیالسہ. رواہ المسلم. صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ لوگوں، دجال جب نکلے گا تو اس کی اتباع کرنے والے جو لوگ ہوں گے، اس کی اتباع کرنے والی جو قوم ہوگی وہ یہودیوں کی قوم ہوگی. یہودی ہوں گے جو اس کے پیچھے چل پڑیں گے، اس کی اتباع کریں گے. اور یہی نہیں، اللہ کے نبی نے علامت بھی بتائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہاں کے ہوں گے، کتنے ہوں گے اور کیا ان کی علامت ہوگی. اللہ کے نبی نے کہا کہ اصبحنا 70,000
شہر اصبہان نامی شہر کے یہودی ہوں گے، جو ایران کی مملکت کے اندر ایک شہر آتا ہے، بیچوں بیچ میں پڑتا ہے۔ اگر آپ وہاں کا معائنہ کریں تو آج کی تاریخ میں 40,000 سے زائد یہودی وہاں موجود ہیں، 40,000 سے زائد یہودی وہاں موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ اتباع کریں گے، اور ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ 70,000۔ اللہ کے نبی کہہ رہے کہ 70,000 کے آس پاس ان کی تعداد ہوگی۔ اس کے بعد رسول اللہ نے کہا علیہم اطیال سقی، اور ان کے چہروں پہ چھوٹی چادریں ہوں، یعنی اس طریقے سے چادر ڈالنے والے لوگ ہوں گے اپنے چہروں پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے واضح الفاظ میں یہ بات بیان کر دی۔ اگر آپ محاسبہ کریں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ یہودیوں کی کئی ایسی تنظیمیں ہیں، کئی ایسے ان کے الگ الگ منصوبے ہیں جو دجال اور دجال کی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں، باضابطہ ان کا ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، اور دجال کے سلسلے میں وہ مکمل طریقے سے اپنے معاملات کو تیار کر بیٹھے ہیں، اور دنیا کو بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے پیچھے چل پڑے، اس کی اتباع کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہودی کیوں دجال کی اتباع کریں گے، کیوں دجال کو مانیں گے، جبکہ عیسائی بھی اہل کتاب ہے۔ عیسائی کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ وہ دجال کی اتباع کریں، یہودیوں کے سلسلے میں خصوصاً کہا۔ اور اگر یہودیوں کا محاسبہ کریں تو یہودی بڑی ہی یعنی خطرناک قوم ہے، جو معاشرے کو تباہ کرنے والے تمام معاملات کو اپلائی کرتے چلی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قوم، کسی ملت یا کسی انسان کے لیے اتنے سخت الفاظ نہیں استعمال کیے احادیث صحیحہ کے اندر جتنے یہودیوں کے لیے استعمال کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اوتھینٹک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہودی اور تمہارا آمنا سامنا ایک راستے پہ ہو جائے تو اپنے کاندھے سے اسے ایک سائڈ کرتے ہوئے تم آگے نکل جاؤ، کہ کہیں تم اس کے فتنے میں مبتلا نہ ہو۔ اب اندازہ لگائیں کہ اس کا فتنہ کتنا خطرناک ہے کہ رسول اللہ کہہ گئے کہ اپنے راستے سے جلد سے وہاں سے نکل جاؤ۔ تو یہ وہ قوم ہے جو معاشرے کے اندر ہر زمانے میں فتنہ پھیلائی ہے، اور اپنے نبی کا بھی انہوں نے ساتھ نہیں دیا، اپنے نبی کا بھی انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کو ماننے والی قوم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کو ماننے والی قوم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب قتال کا حکم دیا، اللہ نے جب لڑنے کا حکم دیا، اور یہودیوں سے جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے لوگ تھے، ان سے کہا کہ موسیٰ کا ساتھ دو، تو کہا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ، ہم تو یہاں بیٹھے دیکھیں گے۔ آپ سوچیں یہ ایسی قوم، اللہ نے ان کو فرعون سے نجات دلائی، سمندر کراس کرا دیا، جیسے ہی کراس ہوئے کہنے لگے ان کے جیسے معبود ہیں، ہمارے بھی معبود بنا دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیسی جاہلیت والی باتیں کہ تو مفہومی انداز میں بات اس لیے رکھ رہا ہوں کہ وقت کم ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے فتنے کثیر تعداد ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دجال کی اتباع کیوں کریں گے؟ تو ان کی کتابوں کے اندر ایک مسیحا کا ذکر ہے، جس کے سلسلے میں ان کا عقیدہ ہے کہ جب یہ آئے گا دنیا کے اندر تو یہودیوں کا نظام قائم ہوگا، اور پوری دنیا کے اندر یہودیوں کی حکومت ہوگی، اور اس نظام کو قائم کرنے کے لیے اس مسیحا کا آنا ضروری ہے۔ چنانچہ یہ ہمہ وقت اپنی عبادتوں کے اندر اس مسیحا کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں کہ یہ نکل آئے اور ہماری مدد فرمائے۔ اب اندازہ لگائیں اس انداز سے یہ کس کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں؟ یہودیوں کے لیے۔ اب دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ ایک مسیح آئے گا جو ہمیں نجات دلائے گا۔ اب نام نہاد مسلمانوں کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کو کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے معاملات بگڑے ہوئے ہیں، ان کے عقیدے کفر والے ہیں۔ جیسے صحابہ کو گالیاں دینا ان کا عام فہم مشغلہ ہے، جنہیں ہم خوارج اور شیعہ حضرات کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر ان کے عقائد کا آپ محاسبہ کریں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ ان کے عقائد بھی کچھ اسی طریقے کے ہیں۔ وہ بھی ایک امام کے منتظر ہے، اور وہ بھی ایک مسیح کے منتظر ہے۔
تو یہ جو اس قسم کے جو لوگ ہیں یا اس قسم کے عقائد کے جو حاملین مسلمانوں کی جماعتوں کے اندر بھی موجود ہیں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے متنبع رہیں اور اپنے ایمان اور عمل صالح کی حفاظت کریں۔ آپ ایک بات سوچیں کہ خوارج جو نکلے تھے اور ابتدا سے منافقین کا جو فتنہ ہے، وہاں سے اگر آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، تو یہ یہودیوں میں سے ہی نکلے تھے۔ کہاں سے نکلے تھے؟ یہ یہودیوں میں سے ہی نکلے تھے، اور یہودیوں کے باضابطہ ایسے سینٹرز چلتے ہیں جہاں پہ وہ دین، اسلام، کتاب و سنت کی تعلیمات اپنے لوگوں کو دیتے ہیں، تاکہ وہاں سے لوگ نکلیں اور مسلمانوں کے درمیان داخل ہو کر مسلمانوں کے درمیان دین کی شکلوں کو بگاڑ دے، ان کے عقائد کو بگاڑ دے، ان کے ایمان و عمل کو بگاڑ دے۔ اس انداز کا فتنہ اور اس انداز کی پلاننگ ان کی ہے۔ تو ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو، اپنے ایمان اور عمل صالح کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اللہ کے اوپر توکل کو مضبوط کریں، اور صحیح معنوں میں جو اس رب کی حقانیت ہے، اس کے اسماء و صفات ہے، اس کی جو ڈیفینیشنس ہے، اس کو سمجھے، اس کے سلسلے میں علم حاصل کرے۔ اگر ہمارے پاس اللہ کی ذات کے سلسلے میں صحیح علم نہیں ہوگا تو قبر میں بھی ہم سے جواب نہیں نکلے گا جب پوچھا جائے گا من ربک، تیرا رب کون تھا؟ ہم رب کو مانتے تو تھے لیکن جانتے نہیں، تو رب کو جہاں ماننا ہے اس کو جاننا بھی ہے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا بھی ہے، تو جب جا کے وہ سوال کا جواب ہم دے پائیں گے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر ہمیں معلوم نہیں ہوگا، رب کے سلسلے میں علم نہیں ہوگا، تو ہم اس قسم کے فتنوں میں مبتلا ہوتے چلے جائیں گے، اور دجال اور اس قسم کے دوسرے فتنے ہمارے لیے آزمائش اور فتنوں کا ذریعہ بن جائیں گے، جس کے ذریعے سے ہم اپنی ایمان کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ اب اندازہ لگائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تلقین فرمائی ہے، کیونکہ ایسے وقت میں کیا ہوتا ہے، خصوصاً مسلمانوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میں تو بڑا ایمان والا ہوں، دجال مجھے کیا اپنے فتنے میں مبتلا کرے گا، مجھے تو معلوم ہے یہ کانا ہے، مجھے تو معلوم ہے رسول اللہ نے بتایا ہے کہ یہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، یہ تمام چیزیں مجھے معلوم ہیں، میں دجال کے سامنے جاتا ہوں، میں اس کے فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا۔ یہ اگر کسی کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا راوی ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ نے مسند احمد کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سمع بالدجال، جو شخص دجال کے سلسلے میں سن لے کہ وہ ظاہر ہو گیا ہے، دجال جب دنیا میں ظاہر ہو جائے تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، پہلے وہ سن لے۔ اللہ کے نبی نے کہا جو سنے کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے، اس کو معلوم پڑ جائے کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے، فَلْيَنَهَا عَنْهُ فَوَاللَّهِ أَنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تمہیں معلوم پڑ جائے، تم سن لو کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے، تو ایسے موقع پہ اللہ کی قسم تم اس سے دور رہنا، تم اس کے نزدیک نہ جانا، تم اس سے دور رہنا، اس کے نزدیک نہ جانا، یعنی حتی الامکان یہ کوشش کرنا کہ اس کا اور تمہارا آمنا سامنا نہ ہو، اس کا اور تمہارا آمنا سامنا نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے آگے بیان کیا کہ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، ایک شخص ایسا ہوگا جو یہ گمان کرے گا کہ میں تو مومن ہوں، میں تو ایمان والا ہوں، دجال مجھے نہیں بہکا سکتا، مجھے گمراہ نہیں کر سکتا، اس کے فتنے میں مبتلا نہیں ہو سکتا، یہ گمان کرے گا، یہ محسوس کرے گا، یہ احساس، یہ جذبہ اس کے دل و دماغ میں پیدا ہوگا، اور وہ نکل پڑے گا، اور جب دجال کے فتنوں کو دیکھے گا، اس کے تمام تر فتنے اس کے سامنے ظاہر ہونے لگیں گے، وہ کہے گا اتنا عظیم ہے، یہ اتنی بڑی شخصیت ہے، یہ تو آسمانوں سے بارش برسا دیتا ہے، زمین سے غلات نکال دیتا ہے، اس کے حکم سے مردے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور فلاں کے ماں باپ زندہ ہو گئے، یہ تمام شیطانی فتنے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے وضاحت کے ساتھ، پچھلے درس میں آپ کے سامنے رکھا گیا تھا کہ وضاحت کے ساتھ رسول اللہ نے بیان کر دیا کہ یہ شیاطین ہوں گے جو لوگوں کی شکلوں کو اپنا کر قبروں سے نکلیں گے، اور لوگ سوچیں گے کہ ہمارے آبا و اجداد زندہ ہو کے آ گئے، ہمارے آبا و اجداد زندہ ہو کے آ گئے۔ وہ شخص دیکھے گا ان تمام فتنوں کو، اور اللہ کے نبی نے کہا فَيَتَّبِعُهُ، اور وہ اس کی اتباع کو قبول کر لے گا، اس کی اتباع کو قبول کر لے گا۔ کیا گمان کیا تھا کہ میں مومن ہوں،
میں ایمان والا ہوں، دجال مجھے فتنے میں مبتلا نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ جائے گا اور اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس کی اتباع کرنے لگ جائے گا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مما یبعث به من الشبہات، اور اس کے تمام تر فتنے کو اس کے سامنے ظاہر ہو گئے، اس میں مبتلا ہو کر اس کی اتباع کرنے لگے گا، اس کو رب ماننے لگے گا۔ اب اندازہ لگائے، اس سے واضح طور پہ بات معلوم پڑتی ہے کہ ایسے موقع پہ ایسے فتنوں سے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اس لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ کے اندر یہ بات بھی بیان کی کہ انسان جب دیکھے کہ معاشرے کے اندر چار جانب فتنے پھیلے ہوئے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر قیام پذیر رہے، اللہ یہ کہ اسے کسی دوسرے معاملات کے لیے نکلنا پڑے۔ ایسے وقت میں چلنے والا شخص، بیٹھا ہوا شخص چلنے والے سے زیادہ بہتر ہے، چلنے والا دوڑنے والوں سے زیادہ بہتر ہے۔ پوری وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تاکہ امت مسلمہ فتنوں سے محفوظ ہو جائے، امت مسلمہ ان فتنوں میں مبتلا نہ ہو۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرنے کے لیے جستجو کریں، وقت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں، اللہ کے نبی کی احادیث کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ جب ہمارے پاس ان چیزوں کے لیے وقت نہیں ہے تو اندازہ لگائے جب قبر میں فرشتہ آئے گا کہے گا من ربک، بتا تیرا رب کون ہے، ہمارے زبانوں سے جواب نہیں نکلے گا۔ جب پوچھے گا تیرا دین کیا تھا، جب دین کے سلسلے میں کچھ علم تھا ہی نہیں، دین کے اوپر علم کے مطابق عمل کیا ہی نہیں، تو دین کے سلسلے میں سوال اس جواب کو نہیں دے پائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم عمل صالح کو اپلائی کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ عمل صالح اپنی زندگی کا لائے عمل بناتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی ذات کے سلسلے میں علم سیکھیں، اسماء و صفات کا علم سیکھیں، اللہ کی عظمت کا علم سیکھیں، اللہ رب العالمین کی الوہیت کا علم سیکھیں، اللہ کی ربوبیت کا علم سیکھیں۔ اگر ہمیں علم نہیں آئے گا تو علم کے بغیر ہم 5 وقت نماز تو پڑھ رہے ہیں، ہم نمازوں کے اندر سورۃ الفاتحہ، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کے ساتھ زندگی گزار دے رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، نمازیں تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ان نمازوں کی چاشنی اور لذت کیسے محسوس ہوگی، اس ایمان کی لذت اور چاشنی کیسے محسوس ہوگی۔ یہ محسوس جب ہوگی جب ہمیں اس کا علم ہوگا، جب ہمیں معلوم ہوگا۔ ایک انسان دعا پڑھتا ہے، صبح اٹھتا ہے، صبح اٹھنے کی دعا پڑھتا ہے، اور ایک انسان صبح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھتا ہے 3 مرتبہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 مرتبہ پڑھتا ہے۔ اس کو معلوم ہے یہ دعائیں صبح پڑھنی، لیکن معلوم نہیں ہے کہ یہ دعائیں فائدہ کیا دیتی ہے، ان سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے۔ تو دعا تو پڑھ رہا ہے، اللہ فائدہ تو دے دے گا، لیکن فائدے کو محسوس نہیں کر پائے گا، فائدے کو محسوس نہیں کر پائے گا۔ ایسے شخص کے لیے شیطان کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ اس کو بہکا دے، شیطان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ کو علم بھی ہے، آپ کا عمل بھی ہے، علم اور عمل دونوں موجود ہے، تو شیطان کے لیے آپ کو بہکانا نہایت ہی مشکل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ شیطان آپ سے بیزار ہو جاتا ہے، آپ کو بہکا نہیں پاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم کے ساتھ عمل کے اندر جو مزہ ہے، جو لذت ہے، وہ انسان دنیا میں بھی محسوس کرے گا، اس کو فیل کرے گا، اس کی چاشنی کو محسوس کرے گا، اور آخرت میں اس کا فائدہ اس کے سامنے ظاہر ہوگا جنت کی شکل میں انشاءاللہ۔ چنانچہ دجال کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات واضح طور پہ بیان کی۔ اب آئیے، ذی الحجہ کا مہینہ اسٹارٹ ہونے والا ہے، آپ کے سامنے ہے، ممکن ہے کہ سنڈے کے دن یا منڈے کے دن سے اسٹارٹ ہو جائے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں کے سلسلے میں جو فضیلت بیان کی ہے، اللہ کے نبی نے کہا افضل ایام الدنیا ایام العشر، اللہ کے نبی نے کہا دنیا کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور افضل دن جو ہے وہ ایام العشر، یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اور سوال یہ ہے کہ رمضان کے آخری کی 10 راتوں کے سلسلے میں بھی ہم نے یہی سنا ہے، یہ بہت فضیلت والی ہے اور ان کی بہت اہمیت ہے، تو بے شک ہے، اس کی توجہ یہ ہے کہ رمضان کی راتیں فضیلت والی ہے اور ذی الحجہ کے ایام دن فضیلت والے۔ اہل علم نے اس کی توجیحات کیا بیان کی ہے کہ ذی الحجہ کے ایام یعنی دن، صبح کے وقت، جو صبح سے شام کا جو وقت ہے یہ فضیلت والا ہے، اور رمضان کی آخری عشر کی 10 راتیں فضیلت والی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ دنیا کے فضیلت والے دن ہیں۔
اب کیوں فضیلت والے دن ہیں؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر آپ تمام دنیا کے ایام کا محاسبہ کریں، یعنی دن کے اندر، سال کے اندر کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365 دن ہوتے ہیں انگلش کیلنڈر کے حساب سے، اور 360 دن ہوتے ہیں عربی کیلنڈر کے حساب سے۔ تو اگر آپ 365 دنوں کا محاسبہ کریں یا 360 دنوں کا محاسبہ کریں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ آپ ہر دن میں نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ زکوٰۃ سال میں ایک ہی بار دے گئے، ڈیلی زکوٰۃ نہیں دے گئے، سال میں ایک ہی بار زکوٰۃ دے گئے، آپ صدقہ و خیرات کبھی بھی کر سکتے، جب چاہے جب کر سکتے ہیں، لیکن حج ہمیشہ نہیں کر سکتے۔ حج صرف ذی الحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے، اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں ہوتا ہے۔ ذی الحجہ کے ابتدائی جو ایام ہیں 13 تاریخ تک کے حج ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ذی الحجہ کے ایام کے اندر تمام تر امہات العبادات جسے کہتے ہیں، عبادتوں کی ماں، عبادتوں کی یعنی جتنی بڑی بڑی عبادت ہے اس ذی الحجہ کے ابتدائی دنوں کے اندر شامل ہو جاتی ہے اور جمع ہو جاتی ہے۔ علامہ ابن قیم بیان فرماتے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افضل ایام الدنیا، یہ دنیا کے افضل ترین دن ہیں۔ آپ دیکھیں روزہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ان ابتدائی 10 دنوں کے اندر انسان کو چاہیے 9 دن مکمل روزہ رکھ لے، یا کم از کم جو ہے آخر میں 2 دن یا 1 دن جو جتنے وہ رکھ سکتا ہے اس کو رکھ لے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ سنت کا اہتمام کیا ہے، اللہ کے نبی نے اس کا اہتمام کیا ہے، تو جو جتنی طاقت رکھتا ہے اس کے حساب سے اس کے اوپر عمل کرتا چلا جائے۔ دوسری چیز، کتاب اللہ کی تلاوت آپ ڈیلی کر سکتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر اگر انسان کتاب اللہ کی تلاوت کرتا ہے، کیونکہ فضیلت والے ایام ہیں، اس میں انشاءاللہ اس کو اجر و ثواب سے اللہ مزید نوازے گا۔ تیسری چیز، حج اور عمرہ، آپ حج اور عمرہ تو آپ سال میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، حج کے لیے یہ مہینہ خاص ہے، ذی الحجہ کے یہ مہینہ خاص ہے، چنانچہ ایک بڑی عبادت اس مہینے میں جمع ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ دوسری نمازیں ہیں، صدقات ہیں، روزے ہیں، سب جمع کیے جا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ ایام الدنیا، یہ دنیا کے تمام تر ایام سے افضل ترین دن ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ نے بیان کیا کہ اگر جہاد فی سبیل اللہ میں بھی کوئی جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں یہ ایام اس سے زیادہ افضل ہے، سوائے اس شخص کے جو جہاد میں گیا اور اپنے مال کو بھی ختم کر دیا، اپنی جان کو بھی ختم کر دیا، تو وہ یقینی طور پہ اس سے بھی افضل ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کو بیان کیا ہے۔ وقت چونکہ کم ہے اور کافی چیزیں اس مضمون سے آپ کے سامنے پہلے بھی ذکر کی جا چکی ہیں، تو یہ مختصر انداز سے یہ بات ذہن میں رکھے کہ ان 10 دنوں کے اندر ہمیں کثرت سے محنت کرنی ہے اور اللہ رب العالمین سے کثرت سے نیکیوں کو حاصل کرنا ہے، اور یہ کوشش کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہم حاصل کر لیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن مالک تیری رحمت ہمارے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے، تیری رحمت سے ہم نا امید نہیں ہیں۔ تو تواب ہے، تو ہمیں معاف فرما، تو تواب ہے، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ، تو غفور رحیم ہے، ہم پہ رحم فرما، ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ، تو اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں ڈھانپ لے، ہمیں فتنوں سے، وباؤں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، تمام تر فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، رزق حلال کے اندر اضافہ اور کشادگی اور خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ، رزق حلال کی تنگیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، ہمارا رزق حلال جہاں جہاں لگا ہوا ہے اللہ اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمیں علم کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس کے مطابق عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، کتاب و سنت کو اپنی زندگی کا لاہ عمل بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، مسجدوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، یہ مسجدیں تیرا گھر ہے، اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ان کے میناروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ان سے بلند ہونے والی نداؤں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس میں خدمات کو انجام دینے والے لوگوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس میں نمازوں کو ادا کرنے والے مصلیان کی حفاظت فرما، ان کے اہل و عیال کی، ان کے احباب و دوست و احباب کی، رشتہ داروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو اپنی زندگی کا لاہ عمل بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، صحابہ کے منہج اور صحابہ کے اعمال کو اپنی زندگی کا لاہ عمل بنانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ سبحانک اللہم ربنا بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد فإنك بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى الصلاة